بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کے اندر ہم کلاس 9 اسلامیات علم و مفکرین رحمۃ اللہ علیہ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ابو الاسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی مشہور محدث، فقہ اور جامع علوم تھے، جنہوں نے مجددین اسلام میں بے شمار کام کیا ہے، جنہیں مجددین اسلام میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں الاعتقاد فی الاہل البدع و ضلالات الموقفات فی الاصول الشرعیتی، علم فقہ میں یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور کتاب المجالس وغیرہ شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 538 ہجری کو ایڈرس کے قصبے شاطبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی قرات کی تعلیم شاطبہ میں حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا اور حدیث فقہ کا کچھ حصہ پڑھا، اور شاطبہ کی مساجد میں منعقد ہونے والے علم کے حلقوں میں شریک ہوئے۔ بچپن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا میلان علم و قرات کی طرف تھا۔ یہ علم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبداللہ محمد بن ابی عاص انفری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ مزید تعلیم کے لیے قریبی شہر برنیسیہ تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری کو بیت المقدس تشریف لے گئے۔ قبلہ اول کی زیارت کے بعد امام صحابہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مدرسہ فضالیہ میں قاہرہ میں لوٹ آئے اور تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری کو قاہرہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ مشہور علامہ عراقی نے پڑھائی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ علوم شرعیہ کے ماہر علم اور لغت کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذہنی وسعت اور قوی ادراک رکھنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرات و تفسیری میں ید اللہ حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ پائے کے ادیب اور شاعر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ صالح انسان، قول کے سچے اور بلند کردار کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ متقی، صابر، پاک باز، معزز شخصیت تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمن کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر افاق مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر الجلالین اور تفسیر در منصور کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی کتب التقانی فی علم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے۔ تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مصر کے قریبی قصبے اسیوط میں 849 ہجری میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے 8 سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الحمام حنیفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد شیخ شمس سیرامی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس فرمانی حنیفی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں رہے اور ان دونوں حضرات سے معتد کتب پڑھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق کے تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدعی میں کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ بن حجر اسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ کی تصنیف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علم و شان اس کی شاہد ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہے، اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو ان کو بھی یاد کر لیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے۔ خلفۂ ملت اسلامیہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تاریخ الخلفاء، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ کے عہد خلافت تک سنوار لکھی گئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 جمادی الاول 911 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا و مال و دولت سے محبت نہ تھی۔ اکثر عمراء و غنیاء آپ رحمۃ اللہ سے ملاقات کے لیے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ اس کو کسی کا ہدیہ قبول نہ فرماتے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علیم التابع، فہم و فراست کے حامل اور علم و اداب سے محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ علماء مفکرین رحم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے روشن پہلو میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں علم کے اصول و ترویج کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت کا خاتمہ ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن کر امن کا گہوارہ بن سکے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے مشہور معروف مورخ، فقی، فلسفی اور سیاست دان تھے۔ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تھا۔
وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو عنان کے وزیر مقرر ہوئے، تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم گرناطہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہیں تو مصر آ گئے اور جامع الازہر میں درس التدریس پر مامور ہو گئے۔ مصر میں انہیں فقہ مالکی کا منصب قضائے تقویز کیا گیا، اسی عہدے پر انہوں نے وفات پائی۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقدمہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گرامایا خزانہ ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور مجوزہ تعلیمی نصاب پر دسترس حاصل کی۔ نصاب میں قرآن مجید، حدیث نبوی، علم الکلام، نحو، ریاضی، فلسفہ اور منطق وغیرہ شامل تھے۔ 17 سال کی عمر میں تیونس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور اکثر اساتذہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے والی تیونس کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے اپنی معاشی اور دیگر مجبوری کے تحت ملازمت حاصل کی۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بلند خیالات اور امنگوں کے مالک تھے، اس لیے یہ نوکری پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ تیونس چھوڑ کر مراکش میں جا بسے۔ ابن خلدون کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں پر جانچا جاتا ہے: اول، مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، دوم، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، اور سوم، عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ اور فلسفہ تاریخ اور عمرانیات سوشالوجی کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون ہے۔ علامہ ابن خلدون نے تیونس، اندلس اور مصر میں عمر گزاری۔ 74 برس کی عمر میں 808 میں قاہرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ ابن خلدون ایک خاص طرز تحریر کے حامل فرد تھے۔ آپ کی تحریروں میں ادب کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنے۔ یہ تو MCQs کی طرف آتا ہے، تو پہلا MCQs ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے؟ وہ ہے تیونس۔ علامہ ابن خلدون کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے فلسفہ۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شہر افاق تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ کا سن وفات ہے 590 ہجری۔ امام جلال الدین سیوطی کی تصنیف کی تعداد ہے 500 سے زائد۔ مختصر سوالات کے اندر پہلا سوال ہے علامہ ابن خلدون کی وجہ شہرت کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ ابن خلدون کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تھا۔ نمبر 3 ہے علامہ ابن خلدون کے افکار تحریر کریں۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور مجوزہ تعلیمی نصاب پر دسترس حاصل کر لی۔ نصاب میں قرآن مجید، حدیث نبوی، علم کلام، نحو، ریاضی، فلسفہ اور منطق وغیرہ شامل تھے۔ یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں: اول، مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، دوم، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، اور سوم، عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے۔ شارٹ نمبر 4 ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ کی تصنیف کے نام تحریر کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں الاعتقاد فی الاہل البدیع والضلالات الموفقات فی اصول الشریعت، علم فقہ میں یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور کتاب المجالس وغیرہ شامل ہے۔ شارٹ نمبر 5 ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام تحریر کریں: تفسیر جلال الدین اور تفسیر در منصور۔ کوشچن کے اندر سب سے پہلا کوشچن ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے مختصر حالات تحریر کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ اور تھرڈ میں ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی تحریر کریں۔ یہ تینوں آپ نے پڑھ لی ہے، تو آپ نے اس کو آپ لفظوں کے اندر تحریر کر دینا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نیکسٹ آرٹیکل کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔